ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیشہ کی طرح محمود بھائی نے یہاں پہ پیش کیا۔ وہ جب بھی پڑھتے ہیں ایک سحر طاری ہو جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمیں ہماری ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے، انا وقار، جو کہ ایک ایکسپرٹ بیوٹیشین ہیں، ابھی ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور ہمارے پینل کا حصہ ہیں مظہر ملک صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو انہیں بھی خوش آمدید۔ اور ہم ابھی دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، لیکن کیونکہ یہاں انا وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ وہ ایکسپرٹ بیوٹیشین ہے، تو ہم ان سے تھوڑا سا ان کی ڈومین پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں انا سے پوچھوں گی کہ انا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کب آئیں؟ وعلیکم السلام۔ جی، مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے تقریباً 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی، تو آپ نے یہ آپ کو شوق تھا یا آپ کو مطلب بائی لک بائی چانس آپ آ گئی؟ نہیں دیکھیں، مجھے شوق تو تھا، لیکن سیکنڈ یہ کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں مجھ سے زیادہ ان کو شوق تھا، کیونکہ مجھے ہر جگہ آگے کرنے والے میرے ہسبینڈ ہی ہیں۔ یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی جی ہے، جی، ماشاء اللہ بہت اچھے اللہ زندگی دے ان کو، صحت دے۔ کرتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ نہیں، مجھے ہر ہسبینڈ کی سپورٹ سے کام جی ایزی ہو جاتا میرے ہے، کیونکہ ہسبینڈ میں بھی اگر اتنا ایزیلی کام کرتی ہوں تو میرے بھی ہسبینڈ کی بھائی بہت سپورٹ ہے، تو میں یہاں پہ بہت ایزیلی ورک کر سکتی ہوں، ورنہ پاسبل نہیں۔ ہسبینڈ کی سپورٹس ہونا لازمی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہر جگہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ہر جگہ سپورٹ کیا، شوق تھا مجھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس طریقے سے بیوٹیشنس بننا ہے، اور میں دیکھتی تھی کافی جو بچیاں ہیں جو نہیں سیکھ پاتی، جو نہیں گھر میں بیٹھے، یہ پتہ ہے بہت اچھا اسٹیج ہے، یہاں گھر بیٹھے بھی بچیاں کما سکتی ہیں، گھر بیٹھے بھی۔ اگر آپ سیلونس نہیں کھول سکتے تو آپ سیکھنے کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کر باعزت آرام سے سکون سے کما سکتے ہیں۔ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ گھر سے
اس کام کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا بینر لگا دیتے ہیں جی جی کہ بالکل. جی مہندی کا انتظام جو ہے, بچیاں نہیں جا سکتی باہر, جو آج کل آپ کو پتہ ہے, اور ان کو ایک کمانے کا جو شوق ہوتا ہے اور پھر شوق بھی پورا ہو رہا ہوتا ہے شوق بھی پورا ہوتا ہے, کمائی بھی ہو رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کا کلینک وغیرہ کہاں پر ہے؟ کلینک آج کل تو اس کو ہم ایسٹھیٹکس ہی کہتے ہیں, اچھا 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 ٹھیک ہے. کیونکہ اسکن کے متعلق جو چیزیں ہیں اسکن کی جی جی, جو میرا جو سیلون سے وہ ہے سکی حسن پہ. سکی حسن پر, اوکے. اور کس نام سے؟ ہینا اینڈ انا میک اپ اسٹوڈیو کے نام سے. اچھا اچھا. اس میں یہاں پر ہم نمبر بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, آپ اگر چاہیں تو جو آپ کا ایسا نمبر ہے جو آفیشیل ہے, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. ادروائز یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد اسکرین پہ چلا دیں گے, اگر کسی کو رابطہ کرنا ہے تو ان سے کر سکتے ہیں. اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے جی ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب دیکھیں, ویسے تو اولاد کے جو والدین پر حقوق ہیں وہ تو اتنے زیادہ ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پورے کر پاتا ہوگا. اور جو والدین کے حقوق بچوں پر ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ لمیٹڈ ہی ہے, کہ ان کی اچھی تربیت جو ہے انہوں نے دینی ہے, ان کو محبت دینی ہے, پیار دینا ہے, ٹائم دینا ہے. تو اس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جو بچہ ایک باغ کی مانند ہوتا ہے کہ اس کی آپ جیسی تربیت کریں گے نا وہ ویسا پھل آپ کو دے گا. تو آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ شروع کے جو بچوں کے جو 10 سال ہوتے ہیں نا, اگر اس کی اچھی تربیت آپ نے دے دی, اس کو اچھا ٹائم دے دیا, تو پھر وہ ایسا پھل دے گا کہ آپ نے جب تک آپ کی زندگی ہے اور بچے آپ کو پھل دیتے رہیں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے, آپ کی بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے بھی گفتگو میں آپ کو مثال دی ہے کہ بچے کو آپ جس سانچے میں ڈالیں گے بچہ اسی سانچے میں ڈل جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسا ہم دیکھیں کہ والدین کے جو ہے نا بالکل لمیٹڈ حقوق ہیں جو بچوں کے حوالے سے پوری کریں, اس کا ایک بہترین نام رکھے, اس کو بہترین تعلیم دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد پر اس سے بڑی ذمہ داری عائد کی ہے. بالکل. تو ایسا ہم دیکھیں کہ میں نے مثال بھی دی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ایسا باپ بھی اگر ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں تو کتنی محبت تھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ ان کی وہ لخت جگر ہیں, دل کا ٹکڑا ہیں, کتنی محبت تھی ان کو. یعنی وہ کسی قسم کی تکلیف ان کے حوالے سے برداشت نہیں کرتی, کسی قسم کی مشقت ان کے حوالے سے برداشت نہیں کرتے. تو یعنی یہ جب والدین اپنے بچوں کے متعلق اتنے فکر مند ہیں, ایسے بھی والدین ہیں, میں تو اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک زندہ مثال, اپنی مثال دے رہا ہوں. اگر آج میں یہاں بیٹھ کر بولنے کے قابل ہوں, آپ کے توسط سے ہزاروں لاکھوں لوگ مجھے سن رہے ہیں, تو یہ میرے والدین کی تربیت ہے. بالخصوص میں 2 لوگوں کو زیادہ اپنے متعلق میں اہمیت دیتا ہوں, ایک میرے والد صاحب ہیں اور ایک میری دادی محترم ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حیاتی دے, ان کا سایہ ہمارے سر پہ برقرار رکھے. آمین. میرے والد نے تو بہت زیادہ محنت کی, یعنی وہ صبح جاتے اور رات واپس آ رہے ہوتے, لیکن پھر یہ ساری مشقتیں میری دادی برداشت کر دی. ہمیں حفظ کروایا, مدرسے بھیجا, پھر وہاں سے واپس آنا, کھانا پینا, جتنے بھی معاملات ہیں میری زندگی میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کیا ان 2 لوگوں نے کیا, یعنی میرے والد محترم اور میری دادی. ابھی تک یعنی میں ادھر آ رہا ہوں, ان کو پتہ چلا کہ میں یہاں اسٹوڈیو آ رہا ہوں تو بڑی دعاؤں کے ساتھ مجھے روانہ کیا. والد محترم مجھے فون کر رہے تھے بار بار راستے میں, خیریت سے پہنچے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا, کیا معاملہ ہے. یعنی یہ باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ والد جو ہے نا بہت فکر مند ہوتا ہے, اللہ نے بڑی ذمہ داری عائد کی ہے اس پر. ایسا نہیں ہے کہ والد جو ہے نا وہ پیدا کر کے بندے کو چھوڑ دے, بچے کو چھوڑ دے. یہ تو پھر یعنی انسان اور جانور میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا, فرق نہ ہوا. بالکل. کیونکہ اصل میں ذمہ داری تو اللہ کی طرف سے ہے نا, کہ بچے کو اس کی پیدائش کے بعد اس کا نام رکھنا, اس کی تربیت کرنا, اس کے نان و نفقے کے معاملات, اس کے تربیتی معاملات, اس کے پڑھائی کے معاملات, جتنی بھی امور ہیں, یہ ساری چیزیں جب والدین صحیح معنی میں سر انجام دیتا ہے تو ایک بہترین فرد تیار ہوتا ہے جو معاشرے کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. بے شک. پھر یہی بچہ, یہی نوجوان, جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ کی مثال دی کہ نوجوان کو عرش کا سایہ ملے گا, تو یہی نوجوان ہوں گے کہ ماں باپ کی بہترین تربیت ہوگی, بہترین تعلیم و تربیت ہوگی, بہترین اس کے جتنے بھی معاملات تو ایک صحیح انداز سے لے کر چلیں گے. تو جب وہ اولاد ہوگی
وہ معاشرے میں گیم چینجر بنے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جب یہ یعنی کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جن کی جو ان کا ویژن ہوتا ہے کہ ایسا بچہ تیار کیا جائے, ایسا فرد تیار کیا جائے جو معاشرے میں اترے اور برائی کو دیکھ کر اسے دل میں برا جانے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. بالکل. کیونکہ اولاد اور والدین ان دونوں کی وجہ سے معاشرہ سنورتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے. ایک چیز اور بھی مفتی اچھا صاحب سے مجھے مفتی صاحب کی بات پہ ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی. ہمارے ایک قرم بھائی ہیں, وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا کردار اور عمل ایسا ہو کہ لوگ آپ کے والدین سے, آپ کے بہن بھائیوں سے دوستی کرنا چاہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے کردار میں نظر آتی ہے, تو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ کس نے پرورش کی ہے, کس بالکل. نے میں تربیت کی. یہی بات آپ کی کروں, اپنے دوست کی بات کی. میرے بہت محدود دوست ہیں, میرا سب سے بہترین دوست میرا والد ہے. ماشاء اللہ, میرا والد ہے. ہاں, کیا بات ہے. بہت اچھی. میں کام کے حوالے سے پریشان ہوں, ابو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. میں باہر معاشرتی مسائل کا شکار ہوں, ابو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یعنی میری ازدواجی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہے, ابو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. میں جاتا کیوں ابو کے پاس؟ کیونکہ ابو نے مجھے وہ ماحول دیا ہے, بے شک. والدین کی طرف سے وہ ماحول ملا ہے. یعنی میری والدہ جو ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, میں 3-3.5 سال کا تھا دنیا سے رخصت ہوئی, لیکن یعنی اصل کردار میرے والد نے اور میری دادی محترمہ نے یہ سارا کردار, یعنی یہ پورا دوستانہ ماحول بنایا گیا گھر کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو جھڑک رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, بگا رہے ہیں. ایک گھر کے اندر ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنایا ہوا ہے اور پھر ہم خود شکایت کرتے ہیں بچہ تو بڑا بدتمیز ہے. بھئی بچہ کیوں بدتمیز نہ ہو؟ آپ نے ماحول اس کو ایسا دیا ہے, آپ نے اسی سانچے میں اس کو ڈالا ہے, آپ نے اسی انداز سے اس مورتی کو بنایا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہی شکل آپ کے سامنے آئے گی. تو ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہم جو ہے نا بیج بو رہے کانٹوں کا اور پھول اگائے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جس چیز کا ہم بیج بوئیں گے تو وہی چیز ہمارے نکل کے سامنے آئے گی. بالکل مفتی صاحب, آپ نے صحیح فرمایا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ والدین کی شفقت جو ہے, محبت, پیار ہمیشہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. یہ آج کے دور میں ہمیں یہی چیز جو ہے وہ فالو کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو جتنا آپ کانفیڈنس دیں گے نا, اور بچہ اتنا ہی آپ سے جو ہے نا اپنی جتنی بھی پرابلمز ہوں گی, ایشوز ہوں گی, وہ آپ سے ڈسکس کرے گا. اگر آپ غصہ, ڈانٹ ڈپٹ, تو وہ جو بات کہنے کی ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر نہیں کرے گا. تو اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ نیولی کپل جن کی ابھی شادی ہوئی ہیں تو ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ابھی سے جو ہے وہ ایک ذہن بنائے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے. ایک اچھے بچے کی تربیت ایک معاشرے کی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ سمجھو کہ بچے کا اصل, جیسے کہ آپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ ماں پہ زیادہ ذمہ داری ہو, کیونکہ سارا دن گھر میں ہوتی ہے, کیونکہ جو والد ہوتے ہیں ان پہ گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمانا ہے اس نے اور گھر کا اخراجات برداشت کرنے. تو ماں جو ہے وہ بیسیکلی اصل تربیت بچے کی کرتی ہے. تو ہم ملک صاحب کی طرف جائیں گے. ملک صاحب, آج آپ نے ٹاپک تمہارا سن ہی لیا ہوگا کہ بچوں کے اور والدین کے حقوق, اس پہ آپ تھوڑی سی نظر ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے آج جو ہم نے ٹاپک اٹھایا ہے, یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر معاشرے میں, ہر معاشرے کی ضرورت ہے, ہر گھر کی, ہر فرد کی اور ہر معاشرے کی. بالکل ایسا ہی. اب آپ کو اس کو بچوں کی پرورش کرنی کیسے ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سارے اسموتھلی سب چیزیں بتا دی. بالکل. اب افسوس اس بات کا ہے کہ ہم وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. ہمیں کچھ نیا تو نہیں کرنا, کچھ نیا تو نہیں لانا, جو ہمارے پاس موجود ہے اسی کو ہمیں آگے کنورٹ کرنا ہے, لیکن ہم آگے کنورٹ نہیں کر پا رہے, کچھ مصروفیات کی وجہ سے, کچھ لاپرواہی کی وجہ سے. جی بالکل. اگر ہم, ہاں بالکل, اگر ہم لاپرواہی کو ہٹا دیں, اتنا ٹائم مینیج ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ اسپیشلی ٹائم اپنا اسپینڈ کریں. بالکل. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اپنی باتیں کریں گے, دل کی باتیں کریں گے بھی صحیح اور ان سے سنیں بھی صحیح, جب دوستانہ ماحول ہوگا تو بچے فرینکلی آپ کو وہ کچھ بتانا. ماہ رمضان میں تو ویسے بھی موقع ہوتا ہے افطاری اور سحری کا اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے. جی بالکل. تو اس وقت میں ہمیں بچوں کو تربیت, کھانے کے آداب, بڑوں کے آنے جانے کا طریقہ, مہمان کو کیسے ویلکم کرنا ہے, کیسے خدا حافظ کہنا ہے, تو سب یہ چیزیں اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں بیٹھے تھے, ایسے بیٹھے بیٹھے ایک بات چل نکلی کہ پہلے یہ تھا کہ ہم اسلام کی تعلیم کو زیادہ فوقیت دیتے تھے, آج ہم دنیا کی تعلیم کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں. تو پھر پہلے اور آج میں فرق یہ آ گیا کہ جب پہلے اسلام کے مطابق تعلیم ہوتی تھی تو بچے ڈرتے تھے کہیں والدین ناراض نہ ہو جائے. ایسے ہی آج ہم تربیت دنیا کے لحاظ سے کر رہے ہیں, تو
آج ہم والدین ڈرتے ہیں کہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں، بالکل صحیح کہا ان کی ناراضگی کے سبب ہم اپنے آپ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے. ان کو اتنی ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے بینگ اے پیرنٹ کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہو یا یہ صحیح کر رہے ہو، بالکل. لیکن ڈانٹ کے نہ کریں، کیونکہ ڈانٹ کے کرنے سے وقتی اثر تو شاید ہو جائے لیکن دیر پا اثر نہیں ہوگا. آپ جب تک اس کو دوستانہ ماحول میں بٹھا کے سمجھائیں گے نہیں کہ اس کے آپ کے کانسیکوینسز آگے کیا آنے والے ہیں اگر آپ ایسے چلتے رہے، تو پھر جب وہ خود سوچیں گے کہ نہیں یار یہ تو جو ہمارے والدین کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے کہ ہم ان کی بات کو فالو کر لیں. بالکل. بالکل صحیح لیکن کہا وہ آپ نے. کب کریں گے؟ جب ہم کانسیکوینسز ان کو بتائیں گے. اور جب اگر ہم ان کو ڈانٹ کے بتا دیا وہ وقتی بات خاموش ہو جائیں گے، سن لیں گے، وہ کام بھی کر لیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو وہی دوبارہ دہرا رہے ہوں گے جس سے ہم نے ان کو منع کیا. بالکل. اور کہا جائے تو یہ ہم جبرن کرنے کی جگہ اگر ہم ذہن سازی کریں بچوں کی تو میرے خیال سے یہ زیادہ چیزیں بہتر طریقے سے ہو جاتی ہیں، کیونکہ جبرن کی گئی چیز کبھی بھی سمجھ نہیں آتی. بالکل وہ دیر پا ہوتی نہیں ہے. اور یہی بچوں کی تربیت جب بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ان کے گھر جو ہیں سنور جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اکثر میاں بیوی کے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں تربیت کا ایک لے کا پہلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں. اگر بہو اپنے ساس سسر کو اپنی ماں باپ سمجھ لیں تو یہ مسئلے کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں. بالکل اور اسی جو طرح ایک بیٹی شادی کر کے جا رہی ہے تو وہ جب بہو بن کر آتی ہے اور کہیں بہو بن کر جاتی ہے تو وہ اگر ان کو بھی اپنے پیرنٹ سمجھ لیں تو میرے خیال سے کافی حد تک ایشوز جو ہے نا اس گھر کے ختم ہو سکتے بالکل. ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک محترمہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بڑا جانا پہچانا نام ہے. تو وہ ایک بڑے محفل میں بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگی کہ اگر بچی کی شادی ہو لیکن دلہا ادھر آ جائے تو والدین کبھی پرابلم میں نہ آئے، اولڈ ایج ہاؤس کی ضرورت نہ پڑے. تو وہیں کسی نے جواب دیا اگر یہی بچی جا رہی ہے جو وہاں پہ والدین بیٹھے ہیں اگر ان کو اپنا والدین سمجھ لے تو یہ بھی کبھی وقت نہیں آئے گا کہ وہ اولڈ ایج ہاؤس. بالکل ایسا اس میں بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. یہ مفتی صاحب بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی لڑکی کسی نئے گھر میں جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ان کو پیرنٹ سمجھے گی تو ماحول بہتر ہوگا، لیکن وہیں پہ ان ساس سسر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لڑکی کو بیٹی سمجھیں. بالکل ایسا کیونکہ میں نے اکثر گھروں میں یہ پرابلم دیکھی ہے، بیٹی دیر سے اٹھ رہی ہے کوئی ایشو نہیں ہے، بہو دیر سے اٹھ رہی ہے تو ایک فساد برپا ہو جاتا ہے. پھر بیٹے کو بہت پریشرائز کیا جاتا ہے، بہو کی تو چھوڑ دیں، بیٹا پریشرائز ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے اپنی بیوی کو سمجھاتے نہیں ہو، اس کو بولو یہاں یہ کرے، اس کو بولو ایسے کرے. وہ مطلب پریشان ہو جاتا ہے میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں کروں کیا، شادی کی ہی کیوں میں نے. ایک یہ بھی پرابلم ہوتا ہے. یہ پرابلم ہے جب بیسیکلی ایک بڑا جھوٹ ہے جو آج کل کے والدین بولتے ہیں جب اپنی بہو تلاش کر رہے تھے کہ ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے. ایسا ہی ہے. وہ تب تک شادی نہیں ہوتی تب تک واقعی بیٹی بنا کے رکھتے ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ بیٹی یا تو بیٹی نہیں رہتی یا وہ والدین نہیں رہتے. ایسا ہی ہے. پھر ایسا ماحول بگڑتا ہے کہ بس وہاں پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر وہاں بنیادی طور پہ اگر جس گھر سے وہ تشریف لا رہی ہے محترمہ، اگر ان کے پیرنٹ ان کو یہ سمجھا دیں کہ وہ جانا ہے، اب آپ کا گھر وہی ہے، آپ کو رہنا وہیں پہ ہے، انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اسی سسرال میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. یقین جانو اگر آنے والی لڑکی اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے یا اس کو ایڈجسٹ ہونے کے پورے چانسز دیے جاتے ہیں تو اس کی جو زندگی جتنی خوشگوار گزرتی ہے کسی اور کی نہیں گزرتی. اور پریکٹیکلی دیکھا جائے نا تو چیزیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. یہ وہ والی تالی ہے جو دونوں ہاتھ سے بجائی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ برداشت یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں کھڑکتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ذہنی طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا ایشو نہ سمجھیں کہ اس نے ایسا کیوں کہہ دیا یا انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا. تو چھوٹی موٹی غلطیوں کو جب ہم درگزر کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں قلب سکون حاصل ہوگا، آپ کو گھر بھی آپ کے اچھے چلیں گے، اور جو نوبتیں آتی ہیں کہ سیپریشن ہو جاتی ہے وہ نوبتیں بھی نہیں آئیں گی. تو اس میں ہم نے سب نے ایز اے سوسائٹی اپنا رول ادا کرنا ہے، کسی ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے. تو مفتی صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل محترم کے بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں. ایک پیرنٹنگ ورکشاپ میں ہم شامل تھے، اس میں ایک کپل آیا ہوا تھا، انہوں نے ایک بڑی حیرت زدہ بات کی، اس پہ ہم سب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے. کتنے؟ 20 سال. ان 20 سالوں میں ہمارے درمیان لڑائی تو دور کی بات ہے، کبھی تو میں نہیں ہوئی. تو ہم نے بڑی حیرت سے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ ہمیں بھی بتائیں.
تو وہ کہتے کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو تو میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت بڑی بات. یعنی ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں. دیکھیے بات گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آتی ہے کہ تربیت ماں باپ نے کرنا ہے. اور جو لڑکی شادی کر کے دوسرے گھر جا رہی ہے نا, معذرت کے ساتھ ہمارے ایک معاشرے کا بہت بڑا گند ہے یہ گند. کیا کہا جاتا ہے, ماں تو پہلے صحیح معنی میں اس کو ٹیوشن اور اسکول پڑھا کے بیچتی ہے, کچھ بھی مسئلہ ہو ہم بیٹھے ہیں نا. ہاں یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم نے دیکھا ہے, فیس کیا, مسائل آتے ہیں ہمارے اساتذہ کے پاس فتاویٰ لینے آ رہے ہیں, کیا ساس سسر کی خدمت ہم پر فرض ہے, کیا دین نے فرض کیا؟ یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے. اچھا اگر چلیں میں آپ کے چینل توسط سے کہتا ہوں دین نے فرض نہیں کیا, دین آپ کو پابندی نہیں کرتا کہ آپ ساس سسر کی جو ہے نا وہ خدمت کریں, لیکن دین آپ کو اس چیز کا پابند تو کرتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو قلبی, ذہنی, جسمانی میں سکون دیں. اس کا اصل سکون تو اس کے ماں باپ ہیں. ان کو آپ سکون دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ سکون میں آ جائے گا. بات ہی ختم ہو گئی. یعنی ہم اس چیز سے بڑی حیرت زدہ ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر, یعنی ہمارے جو آبا و اجداد تھے, خصوصاً میری تربیت میں سب سے بڑا حصہ میرے والد اور دادی محترمہ کے علاوہ میرے اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے. ان کی طرف سے نا ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھائی گئی تھیں. یعنی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تم اس کا لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہیں, چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں, وہ اپنے اندر ہی محدود رکھیں, آپس میں رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کمرے سے باہر نہ جائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات بیڈ سے بھی نیچے نہ اترے. آپ کے سہیلیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے, آپ کے دوستوں کو کیسے پتہ چل رہا ہے, یعنی جب پتہ چلے گا نا پھر 100 منہ ہوں گے, پھر 100 باتیں بھی ہوں گی, اور یہی بگاڑ کا سبب بنتی ہے. اور جس انداز میں آپ نے بات کہی اس انداز میں اس کو بیان نہیں کیا جاتا. بالکل, یہ دیکھیں یہ بہت کو بیان کیا جاتا تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. سچ ہے جو معاشرے کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور کنوے ہوتے ہوتے بات بدل جاتی ہے. معاشرے کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اگر آپ نے اپنی بچی کے یا بچے کے, ایک طرف تو بات کرنا پھر زیادتی ہے نا کہ ہم صرف لڑکی والوں کو ہی جو ہے نا وہ بلیم کرنا شروع کر دیں اور لڑکے والوں کو بری و ذمہ کر دیں. یہ بالکل ناجائز ہے, یہ تو ظلم ہے. دین میانہ روی سکھاتا ہے. جس طرح حقوق بتا رہا ہے شوہر کے, تو شوہر کے ذمے بھی بیوی کے حقوق ہیں. بالکل. لیکن اللہ کے رسول نے, یعنی دنیا میں ان سے بہترین ہستی تو کوئی نہیں ہے. امام الانبیاء ہیں, سرور کونین ہیں, کملی والے ہیں, یعنی اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب بندے ہیں. اور ہمارے رول ماڈل ہیں. ہاں, لقد کان لکم فی اسوۃ, یعنی ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل اسوہ حسنہ رسول اللہ ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ازواج کے ساتھ کس طرح ہے. اچھا ایک اور بھی لڑکے والوں کے لیے کڑوا سچ یہ بھی قبول کرنا پڑے گا, بیچارہ جس طرح بہن نے بات کی کہ لڑکا جو ہے نا پس کے رہ جاتا ہے کہ کس کی مانو, بیگم کی مانو, ماں کی مانو, بھائی کی مانو, بہن کس کی مانو. باہر آفس میں باس سے سن کے آتا ہے, روڈ پہ جو ہے وہ معاشرے کی تان و طنز, گالیاں, لڑائی جھگڑے سن کے گھر میں آتا ہے سکون تو ہے ہی نہیں گھر میں. تو یہ بات جو ہے نا تسلیم کرنی پڑے گی لڑکے والوں کو بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا ان کی بیویوں کے متعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عائشہ, مجھے اپنی بیوی عائشہ سے محبت. کہہ رہے پھر باقی, کہہ رہے باقیوں سے بھی مجھے محبت ہے. یعنی اللہ کے رسول سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے, انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے, لیکن عدل اور انصاف تو سب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت دیکھیں تو گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں, دیگر امور میں بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اگر ہم سیرت پڑھنا شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی. میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر ہمارا یہ نوجوان نسل 1% بھی دور کی بات ہے 0.5% اگر اللہ کے رسول کی سیرت پہ چلے نا, اس بیچارے کو عجیب القاب جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ یہ تو بیوی کا مرید بن گیا. اچھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ماں باپ کے حقوق چلے گا تو یہ تو اپنے ماں باپ کے پلوں کے ساتھ بندھ گیا. اب بیچارہ وہ جائے کدھر؟ تو اسی لیے
लड़के वालों को भी चाहिए कि अपने लड़के को ये ताकीद करें, भाई तू जिसकी लड़की को घर ला रहा है जी वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और तेरी जो बहन है वो भी किसी के घर जाएगी, बड़ी तेरी भी बेटी है तो खूबसूरत बात किसी के की घर है जाएगी। मुफ्ती हम साहब दोबारा ने, हम यहीं इसी से- को जी। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यह वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।